الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیب وار ہماری قسطیں چلی آ رہی تھی اور ہم اپنے جو 7 عقائد ہیں ان کے اندر جو آخری عقیدہ ہے والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ ہماری زندگی ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اس کے اندر انسان کو یا تو اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کو جنت ملے گی، ہمیشہ کی راحت ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ملے گا، یا تو یہ کہ اگر وہ بدبخت ہوا اور ایمان اس کی یہاں نہیں تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، جو ایمانیات ہیں اس پر ایمان نہیں تھا، تو اس کی پھر ہمیشہ ہمیشہ سزا ہوگی۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے، مومن تو ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے، اپنے انصاف کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو تھوڑی سی سزا دے کر پھر اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو اب جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور قیامت کے جو حالات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے پل صراط کے حالات میں نے عرض کیے آپ کے سامنے، حوض کوثر کے جو حالات ہیں اس کے واقعات ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح میزان اور وہاں جو اعمال ہیں انسانوں اور جنات کے، اور ان کو جب تولا جائے گا، اچھے اعمال کو بھی تولا جائے گا، برے اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ بعض اعمال بھاری ہوں گے، بعض اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ ہلکے ہوں گے۔ قرآن کریم نے نقشہ اس انداز کے اندر کھینچا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے نیک اعمال پلے میزان کے اندر، میزان کے پلے کے اندر نیک اعمال بھاری ہو گئی، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے موازین بھاری ہو جائیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی کے اندر ہوگا کہ جو خوشگوار ہوگی، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ، اور فرمایا کہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نیک اعمال وہ ہلکے ہو گئے اور اس کے برے اعمال وہ بھاری ہو گئے، برے اعمال زیادہ ہو گئے اور نیک اعمال کم تھے، لہٰذا وہ ہلکے محسوس ہو رہے ہیں۔
تو فَأُمُّهُ ہاویہ، اب اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ جہنم کا ایک نام ہے۔ جہنم کے قرآن کریم کے اندر مختلف نام آئے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر جہنم کے مختلف نام، اور ان ناموں میں سے ایک نام ہاویہ ہے۔ تو فرمایا فَأُمُّهُ، پھر اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ ہاویہ ہوگا، وہ جہنم ہوگا۔ اگر اس کے نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہو گیا، اللہ رب العزت نے یہاں تو دونوں کے اعمال اس انداز کے اندر دکھائے، لیکن حدیث مبارکہ کے اندر ایک تیسری شکل بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن اعمال تو بہت سارے لے کر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کے بارے میں تفصیل ہمیں بتلائی ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن ان کی جب آپ اعمال کی طرف دیکھیں گے تو ان کے اعمال پہاڑوں کی طرف، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرف ان کے اعمال ہوں گے، نیک اعمال۔ اس نے صدقہ بھی کیا تھا، زکوٰۃ بھی دی تھی، نمازیں بھی اس نے پڑھی تھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی بہت ساری کی ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کا ٹھکانہ اس کے کچھ اعمال کی وجہ سے وہ جہنم کو ہوگا۔ حدیث اس انداز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتعلمون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس آدمی کس کو کہتے ہیں؟ کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ مفلس آدمی وہ کون ہے؟ تو مفلس جس کو ہم کہتے ہیں کنگال، جس کے پاس کوئی پیسے نہ ہو، بلکہ اتنا بھی نہ ہو کہ اس کے کھانے جوگا بھی کچھ نہیں ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مفلس آدمی ہے، اس کے پاس ایک پینی بھی نہیں ہے، ایک ٹیڈی بھی نہیں ہے، ایک روپیہ بھی نہیں ہے، یہ تو مفلس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے کے لیے بھی اس نے دوسروں سے قرضے لیے ہوئے ہیں، تو قرضوں کے اوپر لوڑا ہوا ہے، قرضوں کی وجہ سے یہ نیچے دبا ہوا ہے، اتنے زیادہ اس کے اوپر قرضے آ گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے ارشاد فرمایا اتعلمون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ آدمی ہے من لا درہم لہ ولا دینار، کہ جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ دینار ہو، مطلب اس کے پاس کوئی پیسے نہ ہو۔ اس زمانے کی کرنسی درہم اور دینار تھی، جیسے آج کل ہمارے انگلینڈ کے اندر پاؤنڈ اور پینس ہوتا ہے، پاؤنڈز ہوتے ہیں، پینس ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس زمانے کے اندر درہم اور دینار ایک کرنسی تھی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں تو مفلس وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، کوئی مال نہ ہو، من لا مال لہ، اس کے پاس کوئی مال ہی نہ ہو، اس کے پاس کوئی پیسے نہ ہو، کوئی جائیداد نہ ہو، گھر نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، جس کا مفہوم ہے حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، فرمایا مفلس آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کے پاس بہت سارے اعمال، نیک اعمال ہوں گے، ولیکن لطم ھذا وشتم ھذا، اس نے اس کو گالی دی تھی، اس کو اس نے جماٹ لگائی، اس کو تھپڑ مارا ہوگا، اس کے پیچھے اس نے غیبت کی تھی، اس کا حق مارا تھا، اس کے بارے میں برا بھلا کہا تھا۔ فرمایا ہر ایک مدعی آ کر قیامت کے دن، کیونکہ وہاں انصاف کی جگہ ہے، اللہ رب العزت سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں، حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے، ہر چیز کے اندر پورے طور پر انصاف کرنے والے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ شخص جب اس کی باری آئے گی حساب کتاب دینے کی، تو یہ اپنے ساتھ تو بڑے ہی اعمال لے کر آئے گا، قرآن کریم کی بڑی تلاوت کیا کرتا تھا، صدقہ خیرات بڑا کیا کرتا تھا، نماز اپنی بڑے اچھے انداز کے اندر پڑھا کرتا تھا، نیک اعمال بہت سارے کیا کرتا تھا، لیکن فرمایا دوسری طرف اس نے اس کو جھوٹ بولا، اس کا حق مارا، اس کی غیبت کی،
اس کو گالی دی، اس کو تھپڑ مارا، مطلب لوگوں کے اوپر کسی نہ کسی انداز کے اندر ظلم کرتا رہا، غلطیاں کرتا رہا، لوگوں کے حقوق مارتا رہا، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا رہا، اس کی غیبت کرتا رہا۔ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کے جو برے اعمال ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں، آپ کے نیک اعمال اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ کسی کے اوپر حسد کرتے ہیں، اس کے اوپر جلتے ہیں، بھائی اس کے اتنے اچھے کپڑے یہ کیوں اس طرح وصول ہو گئے ہیں اور میرے پاس اس طرح نہیں ہیں، یا اس کے پاس ہونے ہی نہیں چاہیے، بھائی اس کے بچے جو ہیں کتنے نیک ہیں، کتنے اچھے ہیں، یہ اس طرح نیک بچے نہیں ہونے چاہیے، یہ اس کا مستحق ہی نہیں ہے۔ یا یوں کہ اس کے پاس اتنا اچھا کام ہے، اتنی اچھی گاڑی ہے۔ انسان جب اندر جلتا ہے حسد کی وجہ سے، بغض کرتا ہے، حسد کرتا ہے، دل کے اندر کینہ ہوتا ہے، فرمایا یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا جب تم کسی پر حسد کرتے ہو تو الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا جس طرح حسد انسان جب کرتا ہے تو وہ آپ کے نیک اعمال کو اسی طرح کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تمہارے اعمال اس طرح ختم ہوتے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے اوپر حسد کیا، اس کے اوپر تم نے جھوٹ بولا، اس کے اوپر تم نے بہتان باندھا۔ آج کل ایک بڑی سخت بیماری ہے، اور وقت ملا تو خاص ایک چیز کے اوپر پوری تفصیل سے بات کریں گے، لیکن عرض کرنے کا مقصد کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کے اوپر ہم بات چیت کریں تاکہ سننے والے یہ باتیں سن کر ہم ان غلط کاموں سے رک جائیں۔ تو چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اس شخص کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس شخص کے اوپر تم نے ظلم کیا تھا، اس کی تم نے غیبت کی تھی، اس کے اوپر تم نے خواہ مخواہ جھوٹا بہتان باندھا تھا، تم نے کہا کہ فلاں لڑکا جو ہے اس طرح کام کرتا ہے حالانکہ وہ اس طرح نہیں کرتا تھا، یا فلاں لڑکی پتہ نہیں وہ کس قسم کی لڑکی ہے، اچھی ہے یہ بری ہے، اچھے کام کرتی ہے بری کام کرتی ہے، فلاں عورت پتہ نہیں اچھی ہے یہ بری ہے، وہ اچھے کام کرتی ہے بری کام کرتی ہے، تم نے اس کے اوپر بہتان، اس کے اوپر تہمت باندھی ہے۔ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، کسی کے اوپر تم نے یہ بہتان باندھا، کل قیامت کے دن آج تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے بارے میں کس کس شخص نے بری باتیں کی تھی، آج تو اس کو شاید نہ پتہ چل سکے کہ تم نے اس کے بارے میں برائیاں، تم نے اس کے پیچھے غیبتیں، تم نے اس کے پیچھے جھوٹ بولا تھا، تم نے اس کو بدنام کیا تھا، تم اس کے بارے میں غلط باتیں کہا کرتے تھے، آج شاید اس کو نہ پتہ چلے، کل بھی نہ پتہ چلے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے سامنے سب کچھ جب کھول دیں گے، اس کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، اور اس وقت وہ تمہارے پاس آئیں گے، اور وہ جو نیک اعمال تم نے بڑی محنت سے کیے تھے، بڑی تکلیف سے کیے تھے، روزے تم نے رکھے تھے لمبے لمبے دنوں کے اندر، فجر کی نماز کے لیے تم اٹھے تھے ٹھنڈی ٹھنڈی صبح کے وقت، ٹھنڈے پانی کے ساتھ تم نے وضو کیا تھا، مال کی ضرورت تھی پھر بھی تم نے اس کو صدقہ کیا تھا، وہ تمام اعمال جو تم نے تکلیف کے ساتھ اکٹھے کی تھے، کل قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے اوپر تم نے ظلم کیا، اس کا حق مارا، اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، چاہے اس کے سامنے چاہے اس کے پیچھے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو تم نیک اعمال تھوڑے سے دے دو، وہ اپنے نیک اعمال سے اس کو دے دیں گے، دوسرا آئے گا اس کو نیک اعمال دے دیں گے، تیسرا آئے گا اس کو نیک اعمال دے دیں گے، کرتے کرتے وہ پہاڑ جتنے جو اعمال ہیں وہ اب ختم ہو جائیں گے، لیکن جو دعویٰ کرنے والے تھے یا جن کے اوپر تم نے ظلم کیا تھا ابھی تک وہ موجود ہیں، وہ کہیں گے اتنے تھوڑے سے اعمال تو ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو اتنے چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے انصاف سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو تم نے اس پر ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے کتنے اعمال اس کو دینے چاہیے۔ ایک وقت آئے گا تمہارے تمام جو نیک اعمال ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وہ ابھی تک کھڑے ہیں باقی، وہ انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ اس نے میرے اوپر بھی ظلم کیا تھا، دیکھا جائے گا اس شخص کے پاس اب نیک اعمال تو بچے نہیں،
حکم ہوگا کہ نیک اعمال تو تمہیں دے نہیں سکتے، تمہارے جو برے اعمال ہیں، تمہاری جو غلطیاں ہیں، جو تمہاری گستاخیاں ہیں، جو تم سے گناہ ہو گئے، وہ گناہ ان کو اب دے دو۔ اللہ رب العزت انصاف سے جانتے ہیں کہ اس حق کے مارنے کی وجہ سے اس کو کتنا گناہ ملنا چاہیے، اتنے گناہ اس کو آ جائیں گے۔ دوسرا شخص بھی باقی ہے، تیسرا شخص بھی باقی ہے، وہ ان کے برے اعمال کرتے کرتے ایک وقت آئے گا اس کے پاس اب اتنے پہاڑ جیسے برے اعمال ہوں گے، وہ جب مدعی چلے جائیں گے، اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے میرے فرشتوں، اس کو پکڑو اور اس کو جہنم رسید کر دو، اس کے پاس کوئی نیک اعمال نہیں ہے اور برے اعمال اس کے پاس زیادہ ہیں۔ اس لیے سامعین، ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہماری مجلسوں کے اندر، ہماری محفلوں کے اندر، ہمارے گھریلو حالات کے اندر، ہمارے کام کے حالات کے اندر، چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے باہر کے اندر ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، ان تمام حالات کے اندر میری وجہ سے کسی کا حق مارا نہ جائے، میری وجہ سے میں کسی کے اوپر جھوٹ نہ بولوں، میں کسی کی غیبت کروں ہی نہیں۔ نہ اگر کوئی غیبت کرے تو بھائی یا بہن ان سے مخاطب ہو، یہ غیبت ہے، اس کو چھوڑ تو چلو کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت ایک منٹ کے لیے آپ کو محسوس ہوگا، شیطان آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا، لیکن اس وقت ایک منٹ کے لیے محسوس ہوگا کہ میں اگر یہ کہوں تو اگلے کو اگلا اس کو برا محسوس کرے گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر ایک منٹ کے لیے برا محسوس کرے تو اللہ رب العزت بھی پسند نہیں کرتے کہ تم اس غیبت کے اندر شامل ہو جاؤ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہتے کہ تم اس غیبت کے اندر شامل ہو جاؤ۔ میرے اللہ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں ہم اس غیبت کو ختم کریں، یہ شخص چاہتا ہے تو اس کو جاری رکھیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں گے اور ان کا حکم مانیں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ غیبت ہم اس کو ادھر ہی روک دیں۔ یہ بھائی جو آپ ان کے اوپر خواہ مخواہ تہمت لگا رہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ آپ کو اس کے بارے میں حقیقت نہیں پتہ، چلو اس کو چھوڑ دو، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ کھانے کی بات کرو، برتن کی بات کرو، گھریلو کے حالات کی بات کرو، مسلمانوں کے اوپر جو سختیاں ہو رہی ہیں ان کی بات کرو۔ اللہ کی کروڑوں کھربوں اربوں انگنت نعمتیں ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ان کے بارے میں چلو ہم بات چیت کرتے ہیں۔ کروڑوں چیزیں ہیں، انسان ان کے بارے میں بات چیت کر سکتا ہے، بجائے یہ ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کی غیبت کرو، یا فلاں جو رشتہ دار ہیں انہوں نے اس طرح کیا تھا، شادی کے موقع کے اوپر ہو یا غمی کے موقع کے اوپر ہو۔ اور یہ دونوں میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہماری اب سوسائٹی، ماحول اس طرح بن گیا ہے کہ خوشی کے موقع کے اوپر ہوتا ہے تو سب اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر وہاں کوئی نہ کوئی غیبت، کوئی نہ کوئی بہتان، کسی نہ کسی کے بارے میں اچھائی اور برائی کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو اور چاہے غمی کا موقع ہو۔ کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، وہاں اس شخص کی تعزیت کے لیے 2 منٹ لگاتے ہیں، باقی 20 منٹ جو بیٹھتے ہیں تو اس کی غیبت کی، اس کی برائی کی، اس کے ساتھ اچھائی۔ یہ کیوں بھائی؟ اپنی جو نیک اعمال ہے ان کو آپ ختم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کچھ کالیں بھی آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں، اور آپ بھی اگر اس دوران کال کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، آپ کال کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کا میرا یہ میسج قیامت کے دن والا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور اس دوران وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن کے اندر آئی کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال تو لے کر آئے گا، لیکن چونکہ اس پر ظلم کیا، اس پر زیادتی کی، اس پر سختی کی، اس کے حقوق مارے، اللہ رب العزت اس کے نیک اعمال دیتے ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کے برے اعمال، دوسروں کے برے اعمال اس کے ماتھے پڑ جائیں گے اور اس کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ اس لیے جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ایک بات یاد رکھیں، اعمال کرنا آسان ہے، ان اعمال کو محفوظ رکھنا یہ مشکل کام ہے۔ سب سے اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا یہ بقدر آسان ہے، لیکن ان اعمال کو محفوظ رکھ کے کل قیامت تک ان کو محفوظ رکھنا اور اللہ کے سامنے ان کو پیش ہونا، کل قیامت کے دن ہم وہاں جب کھڑے ہوں اور ہمارے وہ اعمال ہمارے پاس محفوظ رہیں، یہ سب سے مشکل کام ہے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے برے اعمال سے، اور دوسروں کے حقوق مارنے سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسے کرتے ہیں، کالوں کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو سامعین ناظرین ہیں ان کے کیا سوالات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Walaikum salam. Can you hear me? جی I can. I'm just wanting to ask a question. I did ask it before on one of your shows, but you couldn't get a chance to answer it. Okay. It's about istihara. Okay. Now, I did istihara for a business decision, and I was confident with the istihara, like it was like a yes, if that makes sense. Okay. But working on that business, I kind of get lazy. Like I don't want to do it. Okay. So I just want to know, what does that mean? Because I did do istihara. I think I did it about 3 times, and it was the same decision. Okay. Or the same answer kind of thing. So you're saying that now that you're into that business or into that employment, you're feeling lazy in it, you don't feel motivated in it. So why was it that you was feeling that way? Is that what you're asking? Yeah, I feel like I'm feeling lazy towards it, even though in my head, like I feel as though it's going to benefit me, it's going to do good, but I just feel lazy working on it. Okay, ٹھیک انشاءاللہ. Keep listening and I'll try and shed some light on that. Okay, جزاک اللہ. السلام علیکم. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب جی ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا میں شکر. محمد عاصم بول رہا ہوں لنڈن سے. اچھا بھائی عاصم صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ کی دعا میں یاد رکھیں ہمیشہ. ضرور انشاءاللہ. ہماری ہدایت کے لیے دعا کیا کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، سب سے بڑی بات یہ ہے. یہ جو میں آپ سے دو باتیں کرنی چاہتا ہوں. ضرور. وہ یہ ہے کہ جو وسوسے آتے ہیں نماز میں، صحیح، اس کے متعلق بتائیں کہ ان کو کیسے دفع کیا جائے، دور دفع. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو، جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کے سارے اعمال دوسروں کے اس میں کھاتے میں لکھ دیے جائیں گے، تو جب اللہ تعالیٰ بچائے مسلمانوں کو، اگر وہ دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا ان کا؟ کیا وہ نکال لیے جائیں گے یا پھر وہ بس دروازہ بند ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال. اور جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک، بہت اچھا سوال ہے اور ضرور اس کے اوپر کچھ بات چیت کریں گے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آن دی ایئر ہیں. جی مجھے ایک سوال کرنی تھی. ہم لوگ تو جانتے ہیں بچے کا جب نماز شروع ہو جاتے اس سمے سے نیکی اینڈ گڈ ڈیڈس دا بیڈ ڈیڈس لکھتے ہیں فرسٹ انجیل. بٹ جب بیفور when the child they are reading Quran, they are reading tasbih, اس سمے کے جو گڈ ڈیڈس یہ بھی لکھتی ہے اور نہیں. اس لیے بیکاز میرے بیٹے ہر سمے یہ سوال پوچھتے میں ون ٹائم سبحان اللہ پڑھا کتنے نیکی ہوا ممی اس طرح. تو مجھے پتہ نہیں یہ نیکی لکھتی ہے نہیں، بیکاز گناہ تو نہیں لکھتی. وہ تو چھوٹا چھوٹا ہے میرے بچے. تو اس کے سوال کا یہ جواب جو نیکی لکھتی ہے فرشتہ اور نہ آفٹر 12 نیکی بھی لکھتی ہے گناہ بھی لکھتی ہے. آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا. ہمارے بچے کے لیے دعا کرنا. ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے کریں گے، بریک کی طرف جاتے ہیں کیونکہ بریک کا بھی وقت ہو گیا ہے. لیکن بریک کے بعد اگر آپ بھی آن دی ایئر آنا چاہتے ہیں اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. 2-3 منٹ کی بریک ہوتی ہے، اس کے بعد آپ فون کریں اور جو سوال آپ کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے. لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ دیں گے.